یعنی انسان مرنے کے بعد کہاں جائے گا، آخری اس کا انجام کیا ہوگا؟ یاد رکھیں، دو طرح کی منزل ہے۔ مرنے کے بعد یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کرنے والا خداوند کے پاس، اور مسیح کو رد کرنے والا جہنم میں۔ تو آئیے پڑھتے ہیں زبور 39 کی 4، 5 اور 6 آیات۔ زبور 39 4 آیت سے 6 آیت تک کیا لکھا ہے؟ اے خداوند، ایسا کر کہ میں اپنے انجام سے واقف ہو جاؤں، اور اس سے بھی کہ میری عمر کی میعاد کیا ہے، میں جان لوں کہ میں کیسا فانی ہوں۔ دیکھ، تو نے میری عمر بارش بھر کی رکھی ہے، اور میری زندگی تیرے حضور بے حقیقت ہے۔ یقیناً ہر انسان بہترین حالت میں بھی بالکل بے ثبات ہے۔ در حقیقت انسان سایہ کی طرح چلتا پھرتا ہے۔ یقیناً وہ فضول گھبراتے ہیں، وہ ذخیرہ کرتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اسے کون لے جائے گا۔ ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ زبور نویس جو ہے داؤد، جس نے یہ 39 زبور لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے خدا، کاش کہ مجھے پتا ہو کہ میں مر کے کہاں جاؤں گا، میرا انجام کیا ہوگا، اور مجھے یہ بھی پتا ہو کہ میری عمر کی حد کتنی ہے، میں کتنے دن جیوں گا۔ ایک زبور میں بھی وہ کہتا ہے، مینوں تو دسی اے خدا کتنے دہاڑے جیواں گا۔ تو یہاں پہ کہتا ہے مجھے پتا ہونا چاہیے کاش کے، اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کاش کہ مجھے معلوم ہو کہ میں فانی ہوں، میں فنا ہونے والا ہوں۔ اور پھر وہ یہ 3 درخواستیں کرنے کے بعد کہتا ہے میری عمر جو ہے ایک گھٹ کے برابر ہے، بالش بس اتنی سی ہے، چھوٹی سی عمر ہے، اور آج ہوں کل چلے جاؤں گا، سایہ کی طرح ہوں، سایہ ابھی نظر آیا ابھی غائب ہو گیا، اور میں ایسا ہی ہوں، میری حقیقت ہی کچھ نہیں ہے، بالکل بے ثبات ہوں۔ یعنی اس کو کوئی اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ انسان کتنے دن جیے گا۔ یہ زبور جو ہے 39 یہ لکھا ہے داؤد نبی نے، اور اس نے 3 درخواستیں 4 آیت میں کی ہیں۔ کون سی درخواست؟ پہلی درخواست کیا ہے کہ مجھے معلوم ہو، میں جان چاہوں، مجھے معلوم ہو کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ کیا کبھی آپ نے یہ دعا کی اور کہا اے خداوند مجھ پر ظاہر کر کہ میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا، میرا انجام کیا ہوگا، میری آخری منزل کیا ہے؟ کبھی آپ نے دعا کی؟ اگر نہیں کی تو ابھی سے سوچیں اس کے بارے میں۔ دوسری درخواست اس کی یہ ہے، میں یہ جان لوں کہ میری عمر کی میعاد کیا ہے، اس کی لمٹ کتنی ہے۔ دیکھیے چیزوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے 100 سال گارنٹی، 5 سال گارنٹی۔ ہم جب فریج لینے جاتے ہیں تو وہ وارنٹی کارڈ دیتے ہیں، 1 سال کی وارنٹی ہے جی اس کی کمپریسر کی۔ انسان کی وارنٹی کچھ بھی نہیں، کوئی وارنٹی نہیں۔ میں جان جاؤں میری عمر کی میعاد کیا ہے، اور یہ بھی جان لوں کہ میں کتنا فانی ہوں۔ 3 درخواستیں داؤد نے کی ہیں۔ پہلی درخواست پہ ہم بعد میں غور کریں گے، دوسری درخواست اور تیسری درخواست پہ ابھی غور کرنے لگے ہیں۔ دوسری درخواست کیا ہے؟ میں جان چاہوں کہ میری زندگی کی میعاد کتنی ہے، کتنے دہاڑے جیواں گا۔ اور دوسری درخواست کیا ہے؟ دوسری درخواست یہ ہے کہ میں کتنا فانی ہوں، میں فنا ہونے والا ہوں۔ تو پہلی درخواست پہ بعد میں غور کریں گے، اور دوسری اور تیسری درخواست پہ ابھی کریں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں زبور 90 اس کی 10ویں آیت۔ زبور نمبر 90 اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، ہماری عمر کی میعاد 70 برس یا قوت ہو تو 80 برس، تو بھی اس کی رونق محض مشقت اور غم ہے، کیونکہ وہ جلد جاتی رہتی ہے اور ہم اڑ جاتے ہیں۔ یعنی ایک فارسی میں محاورہ ہے، کف سے انسری سے پرواز کرنا۔ یہ ہمارا جسم جو ہے ایک قفس ہے، ایک پنجرا ہے۔ کبھی آپ نے طوطے اڑتے دیکھے ہو، ذرا سا پنجرے کا دروازہ کھل جائے طوطا جو اڑ جاتا ہے۔ داؤد یہ زبور نویس کہتا ہے ہم اڑ جاتے ہیں، ہماری روح جو ہے اس پنجرے میں سے اڑ جاتی ہے، اور ہماری زندگی جو ہے غم سے بھری ہے، مشقت سے بھری ہے، 70 برس یا 80 برس۔ اچھا، تو پھر جو ہوتا یہ ہے جب کوئی 60 سال کا ہو جائے تو کہتے ہیں جی بس 70 سال کی عمر ہونے والی ہے، لکھا ہے یا 70 یا 80۔ اور اگر 80 کا ہو جائے، 70 کا ہو جائے تو کہتے ہیں بس 80 ہونے والے نے، جانا ہی جانا ہے۔ اور اگر 80 کا ہو جائے تو کہتے ہیں اب تو
بونس ہے جی. یعنی 60 کے بعد وہ بیک گیئر لگا لیتے ہیں کہ بس ہم جا رہے ہیں. اس آیت کا مطلب 70-80 کا مطلب 70 میں 80 نہیں ہے. آپ نے کبھی یہ محاورہ سنا 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات؟ اور کسی نے کہا کہ میرے محبوب نے وعدہ کیا ملنے کا 5ویں دن تھا، سوچتا ہوگا کہ دنیا 4 دن کی ہے. تو 4 دن کی دنیا لوگ کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ 4 دن کی ہے، مطلب یہ محاورہ تن کہا ہے 70-80 محاورہ ہے. کیونکہ خود داؤد جو ہے وہ تو 70 سال کی عمر میں مر گیا، اور یہ زبور داؤد نے نہیں لکھا. یہ جو 90 زبور ہے کس نے لکھا؟ اگر آپ کو پتا ہو؟ نہیں پتا. 90 زبور کے شروع میں لکھا ہوا ہے یہ موسیٰ نے لکھا ہے. یہ زبور کس کا ہے؟ ذرا بولیے زبور 90 کس کا ہے؟ اور موسیٰ کہتا ہے کہ عمر کی میعاد 70 برس یا 80 برس، اور خود 120 سال کا ہو کے مرا. آپ کو پتا موسیٰ کتنے سال کا ہو کے مرا؟ ذرا بولیے ساتھ دیتا ہے جی 70 یا 80. اس کا مطلب ہے، اس کا تو 70-80 نہیں ہے، یہ محاورہ ہے کہ بس چند روزہ ہے. اس لیے گھبرانا نہیں، جب 70 کے ادھر گھبرا نہیں جانا کہ بس یہ تھوڑے دن. میں نے دنیا میں بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں 120. اور پاکستان اور انڈیا میں آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیں، جب خوراکیں اچھی تھی، جب تازہ ہوا ہوتی تھی، لوگ 100 سال ہو کے مرتے تھے، 120 سال کے بھی ہوتے تھے. آج کل لمٹ کم ہو گئی ہے، اور یہ ہم نے خود کی ہے. تو 70-80 کا مطلب 70-80 نہیں ہے. ذرا 70 والے ہاتھ کھڑا کریں. میں کہتا ہوں میں 70 سے زیادہ ہوں، اس لیے بھائی جی پریشان نہیں ہونا، جانا نہیں 70 دے. 80 والے ہاتھ کھڑا کریں، کوئی بھی نہیں، پریشان نہیں ہونا، کیونکہ یہ میعاد نہیں ہے، یہ تو محاورہ ہے. اور زبور 90 کا مصنف میں نے کہا موسیٰ خود کے 120 سال زندہ رہا. اور اس کے بعد دیکھیں ذرا استثنا 34 ماہ کی ساتھ آئی. کیا لکھا ہے؟ اور موسیٰ اپنی وفات کے وقت 120 برس کا تھا. اور لکھتا ہے 70-80. اس کا مطلب محاورہ ہے، چند دن کی ہے. اور پھر ایک یہ جو یشوع ہے 110 سال کا ہو کے مرا. میں بعد کی باتیں کر رہا ہوں، موسیٰ سے بعد کی، پہلے کی بات نہیں کر رہا جب موسیٰ نے یہ کہا 70-80. اور سلیمان داؤد کا بیٹا 83 سال کا ہو کے مرا. اس طرح سے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو لمٹ ہے 70-80 کی نہیں ہے، یہ ایک محاورہ ہے. اور لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ زندگی بے ثبات ہے. اس کا مطلب ہے زندگی چند روزہ ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. زبور نمبر 39 کی ابھی آپ نے 4، 5، 6 آیات پڑھی تھی، اس میں 3 درخواستیں ہیں. پہلی درخواست، میں جان جاؤں کہ میرا انجام کیا ہوگا. دوسری، میں جان جاؤں کہ میری زندگی کی میعاد کتنی ہے. اور تیسرا، مجھے پتا ہو کہ میں فانی ہوں. تو دیکھیے ذرا 5ویں 6 دوبارہ. یس نیکسٹ. کیا لکھا ہے؟ دیکھ تو نے میری عمر 42 بھر کی رکھی ہے، اور میری زندگی تیرے حضور بے حقیقت ہے. یقیناً ہر انسان بہترین حالت میں بھی بالکل بے ثبات ہے. جو خوب صحت مند ہے، ہٹا کٹا ہے، جوان ہے، اچھا کھاتا ہے، اچھا پیتا ہے، کوئی خطرہ کوئی پریشانی نہیں ہے، خداوند میں بھی یہاں زندگی بسر کرتا ہے، نہیں پتا کب اس دنیا کو چھوڑنا ہوگا. چلتا پھرتا ہے سائے کی طرح، جیسے سایہ ابھی ہے اور ابھی غائب ہے. یقیناً وہ فضول گھبراتا ہے انسان، اور جو ذخیرہ کیا ہے، جو گھر بنایا ہے، جو بینک بیلنس ہے لکھا ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس کا کیا بنے گا، کون لے گا، پتہ ہی نہیں. کچھ محل چبارے دے دے، آگے کیا ہے؟ ووٹاں نے مانگ لینے نے. اس کا کوئی پتہ نہیں کہ جب آپ جائیں گے تو یہ سب کچھ جو آپ نے جمع کیا کس کا ہوگا. میں بتا رہا ہوں فانی ہونے کی بات، میعاد کی بات ختم ہو گئی، کوئی میعاد نہیں ہے، نو وارنٹی، نو گارنٹی، کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ بتا رہا ہوں فانی ہے، مٹ جائے گا. یعقوب 4 باب کی 14 میں آئے. اور یہ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا. میں ایک دفعہ کسی جنازے میں جا رہا تھا، ایک دن کسی جنازے میں تھا، اور جب جنازے سے واپس آیا، جنازے میں جاتے میں نے ایک شخص کو دیکھا جو بڑا صحت مند تھا. ہلو، آپ سن رہے ہیں؟ ایک جنازے کے ساتھ میں بھی جا رہا تھا، کوئٹہ کی بات ہے، اور ہمارے ساتھ ہی ایک شخص تھا جو بڑا صحت مند تھا، اور کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہ مر جائے گا. شام کو جب واپس آئے تو مشہور ہو گیا، پتا چلا کہ وہ کھانا کھا رہا تھا، ایک نوالا منہ میں لے کے گیا، وہ نگلا ہی نہیں گیا، اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. خود ایک دن پہلے کسی کی جنازے میں ہے، اور رات کو اس کا خود جنازہ. اس لیے اس کی لمٹ ہی نہیں ہے، وہ فانی ہے. اور یعقوب کہتا ہے یہ نہیں جانتا
बखरात का होगा। जरा सुनो तो, तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है? बुखारात का सा हाल है। बुखारात जैसे आप पानी गर्म करते हैं तो बाहर देचकी के ऊपर बुखारात आ जाते हैं, थोड़ी देर के बाद गायब हो जाते हैं। बुखारात का सा हाल है, अभी नजर आए अभी गायब हो गए। और ये मैं क्या बयान कर रहा हूं? अभी पहले नंबर को नहीं बयान कर रहा कि अंजाम क्या होगा, मैं दूसरे नंबर को बयान कर रहा हूं कि म्याद कितनी है, कोई म्याद नहीं है। तीसरे नंबर को बयान कर रहा हूं, फानी है, कभी भी चला जाएगा। और इब्रानियों 9 बाब की 27 में देखिए, आप कहेंगे ये बातें तो हमें सब कुछ पता है, आज किसी की मेमोरियल सर्विस नहीं है, क्योंकि मेमोरियल सर्विस कैसे पैगाम होते हैं। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि आपको पता हो कि खुदा की तालीम इसके बारे में क्या है। इब्रानी 9 बाब उसकी 27 में लिखा है, और जिस तरह आदमियों के लिए, इंसानों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है। मरना मुकर्रर है, मुकर्रर है। मुकर्रर का मतलब है कि एक दिन मौत आनी ही आनी है। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि ये एनजी लिखी हुई थी, एनजी लिखी हुई थी, कोई खा के मर गया या कोई पी के मर गया, शराब पी हुई थी। हमारे कोयटा में एक दफा का वाक्य है, एक शख्स ने स्पिरिट पी थी और स्पिरिट पी रहा था, टेबल के पास स्पिरिट पड़ी थी और नशे में उसने माचिस लगाई सिगरेट लगाने के लिए, सारी स्पिरिट जो है वो उसके अपने बदन को लग गई और उसके अंदर, क्योंकि वो पी भी रहा था, आग उसके अंदर तक असर कर गई, मर गया। तो मतलब कहना चाहता हूं, ये नहीं कह सकते कि लिखे ही है किसी कि वो शराब पिएगा तो मर जाएगा और माचिस तीली लगाएगा तो मर, कहीं नहीं लिखा कि कब मरेगा, उसकी हदें कितनी है, नहीं लिखा। इसका मतलब यह है कि फिर मरते क्यों हैं? वो कहते हैं ना शायद, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद की रात भर नहीं आती, पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। दिल मुकर्रर है, ऐसे खाम खाम परेशान रहते हैं, सोचते रहते हैं कल क्या होगा, फिर क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या बनेगा, बीवी का क्या बनेगा। अपना सोचे, अपना। नींद क्यों रात भर नहीं आती, परेशान ना हो, मौत का एक दिन मुअय्यन है। और पैदाइश जब किसी की होती है, जब कोई पैदा होता है, हेलो अब सुन रहे हैं सब, हाथ खड़ा करें जो सुन रहे हैं, जब कोई पैदा होता है, पैदा होते ही मौत की तरफ का सफर शुरू हो जाता है। पहले दिन से इंसान मौत की तरफ चलना शुरू करता है। पैदा होते मौत से लेकर शुरू कर, पैदाइश से लेकर उसका सफर मौत की तरफ शुरू होता है। तमाम दिन काम, मेहनत, खाना पीना और फिर सैर तफरी, एक दौड़ लगी हुई है, पैसा कमाने की दौड़, मेहनत करने की दौड़, यहाँ से पैसा आ जाए, यहाँ से आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, दौड़ लगी हुई है। आराम नहीं मिल रहा, पैसा कमाने की दौड़ की फिक्र लगी हुई है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, फिक्र ही नहीं किसी को कि क्या हो रहा है, भागे चले जा रहे हैं अपनी जिंदगी की घड़ियों का पता नहीं है। अंदर से परेशान है, अंदर से परेशान है, गुनाह अंदर है, बदी अंदर है। हमने 44 स्कूल में पढ़ा था कि हम से भरे हुए हैं। और वो फिर एक और शेर की याद आ गया, और वो ये है, देखने वाले मेरी मुस्कुराहट को ना देख, ये तो पर्दा है हमको छुपाने के लिए। जो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, गुनाह में जिंदगी बसर करते हैं, शायद ये पर्दा है हमको छुपाने के लिए। छलनी है अंदर से, अंदर से छलनी, गुनाह ने छलनी किया हुआ है, परेशानियों ने छलनी किया हुआ है, और जानते नहीं कि कल क्या होगा। तो फिर तमाम जिंदगी पैसा कमाने, जायदाद बनाने, बच्चों की तरबियत में गुजर जाती है, और फिर मौत अचानक आ जाती है। होता क्या है? एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट, और उसके लिए आप तैयार होके नहीं गए थे कि बाहर जाऊंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। मेरी वालदा ऐसे, उन्होंने अपने घर से बाहर, ये भाई डेविड आपकी गली में जब रहते थे, ऐसे मेरी वालदा ने अपना पाँव अपने दरवाजे से एक पाँव बाहर निकाला, दूसरा पाँव अंदर था, तो कोई गाड़ी गुजरी और खतरनाक कट लगा दिया, और सारी उम्र मेरी वालदा का जो पाँव है वो तकलीफ में रहा। तो फिर एक्सीडेंट जो है ये मौत का बाइस बनते हैं। कैंसर है, हार्ट अटैक है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोरोना है, डेंगू है, एड्स है, और कई ऐसी बीमारियां जिनका नाम भी मालूम नहीं है। ये बीमारियां आज रोकती हैं और इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है। अच्छा, अब जरा आपसे सवाल है, आप मौजूद हैं? सब मौजूद हैं? सवाल ये है, मैंने कितने जो दाऊद की 3 दरखास्तें हैं उसमें से कितनी दरखास्तों पे गौर किया है? पहली दरखास्त क्या थी?
میں جان جاؤں کہ میرا انجام کیا ہے، اس لیے بھی بات نہیں کی۔ دوسری کیا تھی کہ میں جان جاؤں کہ میری زندگی کی میعاد کیا ہے، یہ بتا دیا کوئی میعاد نہیں۔ اور تیسرا کتنا فانی ہوں، اتنا فانی ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ ایک قدم باہر رکھا تو واپس کہاں آنا ہے کہ نہیں آنا، کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو آئیے ذرا پہلی درخواست پہ غور کریں، واپس آئیے۔ پہلی درخواست کیا تھی؟ میں اپنے انجام کو جان جاؤں۔ کتنی اچھی درخواست ہے داؤد کی۔ کیا آپ نے کبھی دعا کی کہ اے خداوند میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا، میرا آخری ٹھکانہ کیا ہوگا، میں کدھر جاؤں گا؟ دیکھیے 49 آیت میں کہتا ہے اے خداوند ایسا کر کہ میں اپنے انجام سے واقف ہو جاؤں، اور اس سے بھی کہ میری عمر کی میعاد کیا ہے، میں جانوں کہ کیسا فانی ہوں۔ پہلی درخواست کیا ہے؟ میں جان جاؤں کہ میرا انجام کیا ہے، میرا آخری جو مرنے کے بعد کی منزل ہے وہ کیا ہے۔ مر تو سارے جائیں گے، سب نے مرنا ہے، لیکن سوچئے اس کے بعد کہاں جائیں گے۔ اور میں نے شروع میں کہا مرنے کے بعد دو منزلیں ہیں، یا تو مرنے کے بعد آپ جہنم میں جائیں گے یا خدا کے پاس چلے جائیں۔ ابدیت ہے اٹرنل لائف۔ اٹرنل لائف کا مطلب ہمیشہ کی زندگی، دونوں طرف ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اب غور سے سنیے، مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے، اگر گناہ میں ہے ہمیشہ تک ابلیس کے بعد پاس جہنم میں مرتے رہیں گے، جلتے رہیں گے، ہمیشہ کی زندگی ہے، کڑی رہنی ہے زندگی۔ ہلو، یہ بھی ہمیشہ کی زندگی ہے، شیطان کے ساتھ بھی ہمیشہ کی زندگی ہے گنہگار کی۔ دوسری طرف جنہوں نے مسیح کو رد نہیں کیا، مسیح کو اپنا دل دیا، جنہوں نے جان دی، وہ مرنے کے بعد یسوع مسیح کے پاس ہمیشہ کی زندگی بسر کریں گے۔ کون سی زندگی پسند ہے، شیطان کے ساتھ گزارنے والی یا ابدیت تک مسیح کے ساتھ بسر کرنے والی؟ آج سوچئے، میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا، لیکن خدا کے خادموں نے، داؤد نے، موسیٰ نے، یعقوب نے اور پالوس نے ایسی باتیں آپ کو کہا کہ اگر ڈرا دیا تو روح القدس آپ کو یہ آپ کو قائل کر رہے کہ ابھی سوچ لیں آپ کی اٹرنٹی کہاں ہوگی، ابدیت کہاں ہوگی۔ تو دوسری طرف دیکھیے سلائڈ، عبرانیوں 9:27 ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، دوبارہ پڑھے۔ اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا مقرر ہے، اسی طرح عدالت کا ہونا بھی مقرر ہے۔ تو اب میں بات کر رہا ہوں انجام، اینڈ انجام کیا ہوگا؟ عدالت ہوگی، عدالت ہوگی، تخت عدالت میں خداوند یسوع مسیح ہوگا۔ آپ نے متی کی چیز 25 میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ لکھا ہے خداوند یسوع مسیح تخت عدالت میں بیٹھے گا، اپنے بائیں طرف والوں سے کہے گا اے بلاؤ، تم نے مجھے رد کیا، تم نے میری صلیب کو قبول نہ کیا، تم نے میرے لہو کو قبول نہ کیا، تمہارے دل میرے لہو سے پاک نہ ہوئے، تم نے میرے خادموں کی انسلٹ کی، میری انجیل کی تحقیر کی، تم نے مجھے رد کیا، جاؤ ہمیشہ تک اس جہنم کی آگ میں جلو جو ابلیس کے لیے بنائی گئی ہے۔ جہنم شیطان کے لیے بنایا گیا، انسانوں کے لیے نہیں۔ اس آگ میں جلو جو شیطان کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور رائٹ سائڈ والوں کی بھی عدالت ہوگی، لیکن ان کی عدالت فرق ہے۔ ہلو، بائیں طرف والوں کی عدالت جہنم، اور جو رائٹ سائڈ کی عدالت ان کی بھی ہوگی، لیکن ان کی عدالت فرق ہے۔ پتہ کیوں؟ یہ تو مرنے کے بعد پہلے ہی خدا کے پاس ہے، وہ تو صرف تخت عدالت کے سامنے حاضر ہوں گے انعام کے لیے، اور آواز آئے گی اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، اس ہمیشہ کی زندگی میں چلے جاؤ جو تمہارے لیے بنائے آدم سے پہلے تیار کی گئی۔ تو اس زندگی میں جانے کے لیے اب دو ہی راستے ہیں، کس طرف جانا چاہتے ہیں، بائیں طرف یا دائیں طرف؟ دائیں طرف بھیڑے ہیں اور بائیں طرف جو ہے وہ بکریوں کی مثال ہے۔ ابھی ٹائم نہیں ہے کہ میں بیان کروں۔ دیکھیں عدالت ہوگی ہر گنہگار کی، لیکن آواز کیا کہتا ہے، میں جلدی پیغام ختم کروں گا۔ 11 باب کی 9 آیت، اے جوان، اور یہ ہر انسان اپنے آپ سے کہے، بوڑھا بھی کہے اے جوان، بولے اپنے آپ سے کہے اے جوان، یعنی آپ جوان ہیں، آپ جو ایماندار، آپ جو انسان ہیں اپنے آپ کو سمجھیں جوان ہیں، کہ اے جوان، اپنی طرف انگلی کریں، اپنی طرف انگلی کریں کہ اے جوان، اپنی جوانی میں خوش ہو، اپنی جوانی میں خوش ہو۔ ذرا ایک سیکنڈ رک جائیے، اگر میں کسی، آپ جوان ہیں کھڑے ہو، سارے جوان ہیں لیکن ایک جوان، اگر میں کوئی موسر اپنی جوانی میں خوش ہو، اور پھر کہوں
اپنی جوانی کے یہاں پہ اپنا جی بہلا اور پھر کہوں اپنے دل کی راہوں میں اور آنکھوں کی منظوری میں چل. آپ بڑے خوش ہوں گے کہ یار موجہ نہیں کرو، جو مرضی کرو، شرابہ بھی پیو، گالیاں بھی کٹو، جھوٹ بھی بولو، آنکھوں میں خواہش پہ چلو، دل کی مرضی پہ چلو. کہیں گے یار سلیمان تو بڑا اچھا ہے، سلیمان نبی جس نے لکھا ہو کمال کی بات لکھی ہے. کئی دفعہ لوگ اس بات کو لیتے ہیں، لکھا ہوا ہے جی اپنے جوانی میں خوش ہو جیسے مرضی خوش، گناہ کر کے بدی کر کے، اس کے یہاں پہ اپنا جی بنا جیسے مرضی بنا، ٹھیک ہے، بدی کر کے اور اپنے دل کی راہوں میں آنکھوں کی منصوری میں چل. لیکن آگے سنیں جناب، آپ خوش ہو گئے تھے، آگے بڑھ گئے، بڑے سب کٹھے بڑے سب کٹھے 1 2 3. لیکن یہ یاد رکھ کہ ان سب باتوں کے لیے خدا تیرا خدا تجھے عدالت میں لائے گا. تھینک یو. چلتے رہے آنکھوں کی خواہش میں، چلتے رہے شیطان کی مرضی پہ، گزارے زندگی گزارے، کوئی نہیں روکتا، کرے ابلیس کے ساتھ وقت گزارے، جھوٹ بھی بولے، گالیاں بھی دے اور نہ حق کسی کا نقصان بھی کرے، توبہ بھی نہ کرے قبول یسوع کو، کوئی بات نہیں. لیکن یاد رکھے عدالت میں ایک دن حاضر ہونا پڑے گا اور سننا کیا پڑے گا؟ اے ملعونو، لعنتیو، اس آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس کے لیے تیار کی گئی. ہر ایک کی عدالت ہوگی. اچھا اب میں جلدی سے ختم کرنا چاہ رہا ہوں. اب یہ عدالت کرے گا کون؟ میں نے شروع میں بتا دیا ہے تھوڑا سا پہلے، ابھی آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں. عدالت میں کھڑے ہونا ہے دونوں نے. یہاں دیکھیے، سامنے دیکھیے، عدالت میں دونوں نے کھڑے ہونا ہے. جنہوں نے یسوع کو قبول کیا انہوں نے بھی، اور جنہوں نے نہیں کیا انہوں نے بھی. جنہوں نے نہیں کیا سزا کے لیے، اور جنہوں نے خدا کو قبول کیا ہے، رد نہیں کیا، وہ اپنی زندگی کے لیے. تو عدالت کرے گا کون؟ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں. کون؟ اونچی بات سے لگے، یہ عدالت کرے گا کون؟ پاکستان کا چیف جسٹس، لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس نہیں. کون کرے گا؟ خدا یسوع مسیح تخت پہ ہوگا. ہاللویا، بولے ہاللویا، تالیاں بجانے کے لیے یسوع مسیح کے لیے وہ تخت پہ ہوگا. اس کی 31 آئے دیکھیں، اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت کرے گا. راستی سے، رشوت دے کے نہیں، سفارش سے نہیں. فون آ گیا، ہلو، ایسا اپنا بندہ کا خیال رکھنا، ایسا نہیں، سفارش نہیں، راستی سے دنیا کی عدالت اس کی معرفت کرے گا، اس آدمی کی معرفت کرے گا جس نے اسے مقرر کیا ہے اور مردوں میں سے زندہ کر کے یہ بات سب پر ثابت کر دی ہے. ہاللویا. چونکہ یسوع مسیح ہوا، یسوع مسیح قبر میں گیا، تیسرے دن جی اٹھا، اس لیے یسوع مسیح عدالت کرے گا. اب سنیے اس کا تعلق کیا ہے. جس نے جان دی ہے، کس لیے دی ہے؟ تاکہ گنہگار یسوع کے لہو کو قبول کر لے. تو عدالت تو بنتی ہے. اگر یسوع کے لہو کو قبول نہیں کیا، یسوع کے کفارے کو قبول نہیں کیا، جو مر گیا، دفن ہوا اور جی اٹھا، وہ عدالت کرے گا. اس لیے کہ اس کو رد کیا ہے، اس کی صلیب کو رد کیا ہے، اس کے لہو کو رد کیا ہے. اور جب یسوع کے لہو کی تحقیق کریں گے، یسوع مسیح کو اعلانیہ مسلوب کریں گے، تو پھر عدالت تو ہوگی. اور کیوں ہوگی؟ کیونکہ یسوع مر گیا، جی اٹھا. آپ نے یسوع کے مرنے اور جی اٹھنے کا رسولوں کے عقیدے میں تو کہا ہوگا کہ وہ مر گیا، جی اٹھا، لیکن دل سے اس کی موت کو قبول نہیں کیا. تو پھر جب یسوع کو قبول نہیں کیا تو پھر بات یہ ہے، وہ عدالت ضرور کرے گا، وہ عدالت ضرور کرے گا اگر قبول نہیں کیا. ذرا صلیب کی طرف چلی گئے. اب سمجھے گڈ فرائیڈے کا منظر آ گیا. میموریل سروس سے ہم نکل گئے. گڈ فرائیڈے، یسوع مسیح صلیب پر ہے. اس سے پہلے گاڑی کے بالوں کو نوچا گیا، منہ پہ تمانچے مارے گئے، سر کے بالوں پہ نوچا گیا، منہ پہ تھوکا گیا، تحقیر کی گئی. اور یسایا لکھتا ہے اگر ہم اس پہ نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں، وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک، رنج کا آشنا ہے. وہ ہمارے لیے مصلوب ہوا اور ہم نے اسے خدا کا مانا ڈھونڈا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے لیے کچلا گیا، ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی اور ہم نے اسے خدا کا مانا ڈھونڈا ہوا سمجھا. یسوع آپ کے لیے مصلوب ہوا، آپ کی سلامتی کے لیے، آپ کے گناہوں کی معافی کے لیے، تاکہ آپ ابدیت میں
यीशु मसीह के पास चले जाए। बोले हालेलुया। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया और बेटा मसलूब हो गया और इसने लहू बहाया ताकि आप कहें, ऐ यीशु मैं गुनहगार हूं, अपने लहू से मेरे दिल को धो के पाक कर दे, अपने लहू से मेरे दिल को धो के पाक कर दे। तूने लहू बहाया। अगर आप यीशु के लहू को कबूल नहीं करते, इसका मतलब मरने और जी उठने का आप इनकार करते हैं और जहन्नम में जाएंगे, खुदा आपकी हिदायत करेगा। तो निजात के लिए बस एक ही काम करना है, कबूल करना है, ऐ यीशु तू मेरे लिए हुआ, अपने खून से मेरे दिल को धो के पाक कर दे। मैं गुनहगार हूं, अगर मैं मर जाऊं तो आज मेरे दिल को धो दे, पाक कर दे, ताकि मैं जहन्नम में ना जाऊं, तेरे पास अपनी अपनी जिंदगी बसर करूं। ठीक है, देखिए जरा यूहन्ना की इंजील मैं खत्म करने वाला हूं। 3 बाब 15-16 आए, सब इकट्ठे पढ़े, 1 2 3। देखिए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। ईमान लाने की बात है। ईमान लाए कि मसीह आपके लिए हुआ, ईमान लाए कि यीशु ने आपके लिए सलीब पर जान दी, ईमान लाए कि उसके लहू के, उनको भाई पीछे बताए, भाई आगे पीछे बताए, बाहर उनसे के बाहर बैठे, सुनिए और से मेरी तरफ देखें। हेलो सब मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें। यूहन्ना 30 बाब की 15-16 आयत में बड़े क्या लिखा है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए। जो ईमान लाए वो जिंदगी पाएगा। आप कहते हैं मेरा तो ईमान है की बात नहीं, लाने की बात है। लाए, कबूल करें, निजात पाने के लिए ईमान लाए। और आगे क्या लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी चाहिए, मरना तो है ही, मौत का एक दिन मुकर्रर है, मरना तो है ही, लेकिन काश के मरने के बाद आपकी अपनी मंजिल जो है खुदा के पास है। यीशु मसीह को कबूल कर लीजिए, अदालत यीशु मसीह करेगा। और किस लिए करेगा? क्योंकि मुर्दों में से आपके लिए जी उठा है। आखिरी आयत आज के लिए 17 बाब निबाल का उसकी 30 और 31 आयत। बस खुदा जहालत के वक्तों से चश्मपोशी करके अब सब आदमियों को, सामने आयत है, सामने पढ़िए जो पढ़ सकते हैं। बस खुदा जहालत के वक्तों से चश्मपोशी करके अब सब आदमियों को, हर इंसान को, हर जगह, लाहौर में, कराची में, पेशावर में, अमेरिका में, बांग्लादेश में, इंडिया में, हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करो। लोग कहते हैं जी भाई मिशन की तालीम है। भाई मिशन की तालीम नहीं है, बाइबल की तालीम है। खुदा हुक्म देता है कि तौबा करें, अपने गुनाहों की माफी मांगे, यीशु के लहू को कबूल करें। और आगे लिखा है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ते से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया और उसे मुर्दों में से जिंदा करके ये बात साबित कर दी। अगर यीशु मर के जीव ना उठता तो उसके अंदर बहाना फजूल होता। तो आइए खड़े हो जाइए, सब खड़े हो जाइए, प्लीज खड़े हो जाइए, अपने हाथ ऊंचे कर दीजिए, अपने हाथ ऊंचे कर दीजिए सब, प्लीज। अगर आप खड़े हो सकते हैं तो खड़े हो जाए, अपने हाथ ऊंचे कर दीजिए। आज के कलाम के बारे में सोचें, आज के कलाम के बारे में सोचें। आपकी जिंदगी की मियाद क्या है? मेरे एक मामू थे, वो कहा करते थे बड़ी उम्र पड़ी है, मरने से पहले तौबा कर लूंगा, मरने से पहले यीशु को कबूल कर लूंगा। वक्त ही क्या है, मर गए। मेरे एक चाचा भी थे, मेरे वाले साहब को कहा करते थे भाई यीशु को कबूल कर लो, ऐसे ही मर गए। और वो कहते क्या थे, कर लूंगा। और कई लोग कहते हैं मैं बड़ा नेक हूँ, बड़ा ईमानदार हूँ, कभी सिगरेट नहीं पी, कभी शराब नहीं गई, कभी गाली नहीं दी। हो सकता है आप नेक हो सकता है नशा ना करते हो, लेकिन अगर यीशु के लहू को कबूल नहीं किया जहन्नम में जाएंगे। अपने हाथ खड़े करें और यीशु को निजात देना। दुआ करते चले जाइए, ऐसे फजूल खड़े होने की बात नहीं है। खड़े होकर दुआ करना शुरू करें, अपने आप को परखें, कहें ऐ यीशु मैं गुनहगार हूं, ऐ यीशु मैं गुनहगार हूं, मेरे दिल को अपने खून से धो, पाक कर, मुझे पाक कर दे, ताकि मरने के बाद मैं हमेशा तक तेरे साथ रहूं। अगर आपने ये दुआ की है, जिसने ये दुआ किया वो खड़ा रहे, बाकी बैठ जाए। जिसने अभी ये दुआ किया वो खड़ा रहे, बाकी बैठ जाए।